السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں کاشف رضا وائس میں ہوں کاشف رضا. آج ہم بات کریں گے انجینئر مرزا اور حنیف قریشی کے درمیان ہونے والے مباحثے یا پھر ان کے درمیان ہونے والی جو ملاقات ہے 26 نومبر کو، اس حوالے سے بات کریں گے کہ اس میں کیا ڈیٹیل نکل کے سامنے آ رہی ہیں. کیا وہ مناظرہ ہونے جائے گا، مباحثہ ہونے جائے گا، کیا وہ ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی، اور سب سے اہم چیز یہ کہ کیا وہ ملاقات ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، یا اس کے فائدے کیا ہیں، کیا اس کے کوئی فائدے نکل کر آئیں گے یا نہیں. یہ صرف ویوز گین کرنے کے لیے اور پبلسٹی حاصل کرنے کے لیے یہ اسٹنٹ جو ہیں وہ اکثر کیے جاتے ہیں. اکثر و بیشتر ہم دیکھتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی فیلڈ ہو، وہ سوشل میڈیا کی زینت اس لیے بنتے ہیں تاکہ وہ میڈیا میں رہیں. تو یہ صرف وہ ایک اسٹنٹ کھیلا جا رہا ہے یا واقعی اس کا کوئی فائدہ نکل کے سامنے آئے گا، یا پھر واقعی یہ دو شخصیات جو ہیں یہ دونوں بیٹھنا چاہتی ہیں یا نہیں. اس پر ہم بات کریں گے. سوشل میڈیا پہ آج کل یہ بہت زیادہ بحث چل رہی ہے انجینئر مرزا اور حنیف قریشی کے مناظرے کو لے کر. ربانی صاحب جو ہے ان کا میں اور مولانا میں ان کا جو سوشل میڈیا پہ پروگرام ہوتا ہے، یوٹیوب اور فیس بک وغیرہ پہ نشر کیا جاتا ہے، اس پہ سب سے پہلے حنیف قریشی کا انٹرویو ہوا، انجینئر مرزا کا انٹرویو ہوا. تو پھر ان دونوں سے الگ الگ جو ہے بوڈ کاسٹ میں پوچھا گیا. تو حنیف قریشی نے کہا بالکل میں تیار ہوں مناظرہ کرنے کے لیے، آپ ان سے ٹائم لیں، جہاں وہ کہیں گے، جب وہ کہیں گے، میں آنے کے لیے تیار ہوں. وہ پوری خیر ویڈیو وغیرہ موجود ہے ربانی صاحب کی، جو معاملات ہوئے، جو وہاں باتیں ہوئیں، جو ڈسکس ہوا کرتے کرتے اب ظاہر نومبر آ چکا ہے، تو اب بہت زیادہ ہائپ کریٹ ہو چکی ہے اس چیز کو لے کر. پرسوں مفتی نوید عباسی نے بھی ایک ویڈیو اپلوڈ کی، تو میں دیکھ رہا تھا کہ ان کا دھیما بہت جو لہجہ بہت دھیما ہے، شائستہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں، بہت زیادہ کچھ جو ہے وہ اس طرح لفظ یوز نہیں کر رہے جس طرح انجینئر مرزا یا پھر ان کی سائڈ پر جو لوگ ہیں جس طرح کی وہ باتیں کر رہے ہیں. تو مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ کسی طریقے سے وہ انجینئر مرزا کو بل سے نکالنا چاہ رہے ہیں. کسی طریقے سے وہ چاہ رہے ہیں انجینئر مرزا جو ان کا ایک سرد خانہ ہے یا جو بھی ان کا اسٹوڈیو ہے، وہ وہاں سے باہر آئیں اور باہر آ کر کسی کے سامنے تو بیٹھ کر بات تو کریں، تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو، کہ جو دعوے اور جو وعدے اور جو بزرگان دین اور جو بڑے بڑے اولیاء اکرام کے بارے میں، صحابہ اکرام کے بارے میں جو الفاظ وغیرہ انجینئر مرزا استعمال کرتا آ رہا ہے، کیا وہ درست ہے یا نہیں. اب مرزا کو اگر سنو تو وہ کہتا ہے یار یہ اپنا بڑا لانچ کرے. حنیف کو مفتی منیب الرحمان صاحب کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ ان کو بلایا جائے، ان کے ساتھ میں مناظرہ کروں گا. یا اس کے علاوہ دیوبندیوں کی سائڈ سے کہا جاتا ہے کہ وہاں سے کوئی بڑا ہے میں ان سے مناظرہ کروں، میں کسی چھوٹے سے مناظرہ نہیں کرنا چاہتا. تو اس پر سمپل سے جواب یہ بنتا ہے بھائی آپ کتنے بڑے ہو، آپ کے کون سے بڑی بڑی تنظیمات چل رہی ہیں، کوئی مدارس آپ کے چل رہے ہیں، آپ کسی ایک بہت بڑی تنظیم کو ہولڈ کر رہے ہیں، یا پھر آپ کی کیا حیثیت ہے کہ آپ اتنے بڑے عالم کو چیلنج کر رہے ہیں کہ وہ آئے مجھ سے مناظرہ کرے. پھر کہتے ہیں میں تو چاہتا ہی نہیں ہوں، یہ تو ان کی خواہش پر مناظرہ کیا جاتا ہے. آپ اس لیے نہیں چاہتے کیونکہ آپ مناظرہ کر نہیں سکتے، آپ کسی کے سامنے بیٹھ نہیں سکتے. اور جہاں تک حنیف قریشی کی بات رہی، تو اب میں صرف ان کے درمیان کے جو معاملات ہیں اور اس اسپیسیفک اس ٹاپک پر بات کرنا چاہوں گا. باقی جو دیگر چیزیں اس پر ہم کوئی گفتگو نہیں کرنا چاہتے. ان کے درمیان جو ہونے والا مناظرہ ہے اس کا کیا فائدہ ہونے جا رہا ہے اور کیا وہ ہو پائے گا یا نہیں. کیونکہ نوید عباسی کا یہ کہنا تھا کہ جہاں وہ کہیں گے، جب وہ کہیں گے، ہم 1 یا 2 یا 3 فرد کے ساتھ مفتی حنیف قریشی جو ہے وہ آ جائے گا، اور اگر یہ مناظرہ نہیں کرنا چاہتے، مباحثہ کرنا چاہتے، وہ ہم کر لیں گے. اب تک جو ہے وہ جگہ اور شرائط تک طے نہیں ہوئیں اس مباحثے یا مناظرے کی 26 نومبر کو جو ہونے جا رہا ہے. تو خیر مجھے تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے کہ شاید میں بھی نہ ہو پائے. اویس رضا صاحب جو ہے وہ تو پوری کوششوں میں لگے ہوئے کسی طریقے سے یہ دونوں آپس میں بیٹھ جائیں. ان کا موقف یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ دونوں بیٹھیں، جو جتنی زیادہ اسلام کے خلاف، اولیاء کرام کے خلاف جو باتیں کی جاتی ہیں اس کا خلاصہ ہونا چاہیے کہ بھئی یہ باتیں کرنی چاہیے نہیں، پیار محبت سے بیٹھ کر یہ چیزیں حل ہونی چاہیے. تو یہ بات تو اویس بھائی بھی جانتے ہیں کہ پیار محبت سے یہ چیزیں حل ہو نہیں سکتی. اتنے پیچیدہ معاملات ہیں اور ان کو مزید پیچیدہ کر دیا گیا ہے انجینئر مرزا کی طرف سے. ایک تو یہ شخص ہر جگہ اور ہر چیز اور ہر معاملے کا جج بننے کی کوشش کرتا رہتا ہے کہ بھئی ایسا نہیں ہوا، ایسا ہوا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، فلاں دور میں فلاں بندہ ایسا کرتا،
بھائی آپ کو کس نے کہا یہ باتیں کرنے کی اور اس طریقے سے یہ معاملات کو کریدنے کی یا پھر ان پر اپنی رائے دینے کی کہ میرے نزدیک ایسا ہے، میں یہ چاہتا ہوں، فلانی کتاب ایسی ہے. اور اکثر ان کی ویڈیو میں اگر آپ دیکھیں گے قرآنی تلاوت کر کے بھی اگر یہ کوئی بات کرنے چاہتے ہیں تو ایک آیات جو ہے یا دو آیات بیان کر دیتے ہیں، آیات سے پہلے اور آیات کے بعد کا جو مجموعہ ہے جن کو جمع کر کے وہ پورا مسئلہ سمجھنا پڑتا ہے، وہ یہ نہیں کرتے، تو وہاں بھی یہ ڈنڈی مار دیتے. خیر وہ علمی بات ہے. انجینئر مرزا کا رد تو ہر علماء کرام کر چکے، اپنی ویڈیو میں بھری پڑی ہے سوشل میڈیا پر ان کے خلاف ویڈیوز وغیرہ کہ کس طرح وہ ڈنڈی مارتے ہیں، کس طرح وہ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. اب بات کرتے ہیں 26 نومبر میں ہونے والے اس مناظرے مباحثے کی، تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے اویس رضا صاحب بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے انجینئر مرزا کو نکال کر حنیف قریشی کے سامنے لا کے بٹھایا جائے. حنیف قریشی کی بھی یہی کوشش ہے اور ان کے ساتھ مفتی نوید عباسی اور دیگر ان کا جو بھی پینل ہوگا وہ بھی چاہتے ہیں کہ فی الحال کسی طریقے سے نرم باتیں کر کے ان کو لا کے بٹھایا جائے. کیونکہ انجینئر مرزا کا یہ کہنا ہے، حنیف قریشی سے متعلق ان سے جب سوال ہوا، بہت پہلے کی یہ ویڈیو ہے کہ بھائی ان سے مناظرہ کرنے کے حوالے سے، تو انجینئر مرزا نے کہا تھا کہ حنیف قریشی یا پھر کوئی بھی بریلویوں کا جو بڑا عالم ہوگا ان سے مناظرہ کوئی بھی مکاتب فکر کے لوگ کر ہی نہیں سکتے، اتنے دلائل ہوتے ہیں. تو یہ بات تو انجینئر مرزا بخوبی جانتے ہیں کہ جو بریلوی طبقے کے جو علماء اکرام ہیں وہ جو بھی بات کرتے ہیں جو ان کے پاس دلائل موجود ہوتے ہیں، تو اس لیے ظاہر ہے وہ رائے فرار اختیار کریں گے اس مباحثے یا اس مناظرے کے حوالے سے. لیٹ سی، ہم بھی انتظار کرتے ہیں 26 نومبر کا. لیکن جو ہے وہ اویس رضا ربانی صاحب نے گریٹ کام کیا، بہت زبردست، کہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی کو تو انجینئر کے مرزا کے سامنے لا کے بٹھایا جائے. مفتی طارق مسعود والا جو ہم نے دیکھا وہ ایک فلاپ ہوا، گو کہ ہونے جا رہا تھا، مگر جو بھی ہم نے وہ دیکھا. اب یہ بھی دیکھتے کہ آیا یہ ملاقات جو ہے وہ ہو پاتی ہے یا نہیں، یہ دونوں بیٹھ پاتے، مباحثہ مناظرہ کچھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. ویٹ کرتے ہیں ہم بھی 26 نومبر کا، آپ بھی ویٹ کریں، کیونکہ ہم تو یہ صرف بیٹھ کر ایک سائٹ پہ دیکھیں گے کہ ہونے کیا جا رہا ہے اور ہمیں بھی انتظار رہے گا اس کا. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ہوگی آپ سے کسی اور ٹاپک پر ملاقات. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.